رضا صاحب یہ فرمائیے کہ پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ جنگیں جو ہیں وہ گولہ بارود سے ہوا کرتی تھی، پھر کچھ ممالک میں ایٹمی صلاحیت جو ہے وہ حاصل کر لی ہے، اور امریکہ نے تو اس کا تجربہ بھی کر لیا. اب ہم دیکھ رہے ہیں ٹیکنالوجی جس دور کی طرف بڑھ رہی ہے، ہائیبرڈ وارفیئر کا دور ہے. یہ فرمائیے کہ یہ ہائیبرڈ وارفیئر جو ہے یہ کس حد تک خطرناک ہے، اور دنیا میں یہ کس طرح اور کس انداز میں استعمال ہو رہی ہے؟ وسیم صاحب بہت امپورٹنٹ کویسچن آپ نے کیا، جس طرح کہ ہائیبرڈ وارفیئر ہے کیا. اصل میں اگر اس کو بہت سمپل الفاظ میں کہا جائے تو اس وقت کے جو ایک دجالی دور ہے اس کے اندر دجل اور فریب اور جھوٹ کے ساتھ اور ان کے ارد گرد جتنے ٹولز ہوتے ہیں اس کے ساتھ کسی دوسرے ملک کے اوپر حملہ آور ہونا، اور ملٹری پھر بعد میں خفیہ انداز میں اندر آتی ہے. میں آپ کو مثال دینا چاہتا ہوں. یہ پول جوزف گوئبلز، یہ جو نازی جرمنی تھا اس میں چانسلر آف دا رائخ ہوا کرتا تھا یہ، اور اس کا بڑا مشہور قول ہے کہ کسی بھی بات کو جو کہ جھوٹ ہو اس کو اس قدر دہراؤ اس قدر دہراؤ اس قدر دہراؤ کہ آہستہ آہستہ اکثریت جو لوگوں کی ہے وہ اس کو سچ سمجھنا شروع کر دے. یہ ایک فلسفی ہے. اچھا، یہ فلسفی نازی جرمنی میں تو بعد میں آئی ہوگی. ہم دیکھتے ہیں کہ جو برطانیہ ہے، اب ہم اس سے سٹارٹ لے لیتے ہیں. پہلی جنگ عظیم ساری کی ساری انہوں نے جھوٹ کے اوپر بنائی ہوئی، اس کی بنیاد ساری کی ساری جھوٹ کے اوپر رکھی، اسی فلسفی پہ. بلفور ڈیکلریشن اسرائیل کا جو انسیپشن تھا وہ اسی جھوٹ کے اوپر رکھی گئی. اچھا، اس کے بعد آگے دیکھ لیں، یہ جو دوسری جنگ عظیم میں جو اس وقت امریکہ کا اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ، اس زمانے میں اس کو ڈپارٹمنٹ آف پروپیگنڈا کہا جاتا تھا. اس کا نام ہی یہ تھا، ڈپارٹمنٹ آف پروپیگنڈا. اب وہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ بن گیا ہوا ہے، کام تو وہی ہے. اچھا، 1945 کے اندر جب یہ دوسری جنگ عظیم ختم ہوئی ہے تو بڑا مشہور تھا کہ جتنے نازیز ہیں جنہوں نے یہودیوں کا قتل عام کیا اور وغیرہ وغیرہ، ان کے خلاف جو ہے نیورنبرگ ٹرائلز کیا جائیں، اور نیورنبرگ ٹرائلز کیے گئے. ان میں بہت ساروں کو سزائیں دی گئیں. یہ نہیں بتاتے، جو کہ CIA کے ڈی کلاسیفائڈ ڈاکیومنٹس میں چیز موجود ہے، کہ ایک آپریشن پیپر کلپ بھی اس زمانے میں کیا گیا جسے انفائٹڈا کہتے ہیں. وہ اس میں یہ تھا کہ جو نازی سائنسدان تھے ان کو امریکہ میں لا کے بھرتی کیا جائے. CIA کے اپنے ڈی کلاسیفائڈ ڈاکیومنٹس ہیں تاکہ استعمال کیا جا سکے. اسرائیل دیکھ سکتے ہیں آپ، جب سے سٹارٹ ہوا اب تک ہائیبرڈ وارفیئر کے اندر انوالوڈ ہے. امریکہ جنگ عظیم دوم میں تو تھا ہی. ویتنام، جسے وہ نام کی وار کہتے ہیں، چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. یہ ریمبو کی موویز ہوا کرتی تھی، اکیلا بندہ ساری کی ساری فوج کو ختم کر رہا ہے. یہ کیا تھا؟ ہائیبرڈ وارفیئر تھی نا. لوگوں کے ذہن میں ایک بات پیدا کرنا کہ جی یہ ہمارا جو ایک سپاہی ہے وہ ویتنام کی لاشوں کے ڈھیر لگا رہا ہے وہاں پہ. ہائیبرڈ وارفیئر. اور پھر 9/11 کے بعد تو خاص طور پہ ہینری کیسنجر کی بات تو خیر وہ تو اس کی تو ساری زندگی ہائیبرڈ وارفیئر میں گزری ہے. نیو ورلڈ آرڈر 1990s میں، اور پھر 9/11 کے بعد تو آپ کو ہر جگہ پہ یہ چیز نظر آتی ہے. اب اس کے ریپرکشنز کیا ہوئے؟ ہائیبرڈ وارفیئر پہلے آنی شروع ہوئی، یعنی کہ میڈیا کے تھرو، ایجوکیشن کے تھرو، جسے ہم عام سلیبس کہتے ہیں اس کے تھرو، نصاب تعلیم. اس کے علاوہ جو ہسٹری ہوتی ہے، تاریخ کو مسخ کرنا، تاریخ کو کسی دوسرے انداز میں پیش کرنا. جس طرح کہ ابھی موروکو نے اسرائیل کو تسلیم کیا ہے نا، اس کو ریکگنائز کر لیا ہے، تو ان کے ایجوکیشن منسٹر نے یہ بیان دیا ہے موروکو کے کہ ہم یہ جو ایک کام کریں گے اس میں یہ ہوگا کہ جوئش ہسٹری اپنے سکولز میں پڑھانا شروع کر دیں گے تاکہ آئندہ نسل کی ذہن سازی کرنی شروع کر دی جائے. اچھا، اور ساتھ ساتھ یہ کہ جو سول وارز جگہوں پہ کریٹ کرنا آپ کو جگہ نظر آتی ہیں. عرب سپرنگ اس کی ایک بہت بڑی مثال تھی، وہاں پہ سول وارز کریٹ کی. اب جن لوگوں نے صدام حسین کا یا جنہوں نے معمر قذافی کا تختہ الٹا تھا، اب وہ دوبارہ پلٹ کے کہہ رہے ہیں کاش ہم نے یہ نہ کیا ہوتا. جو ہمارے اوپر اس کے بعد بیتی ہے وہ بہت بری بیتی ہے. اچھا، پھر یہ کہ اینٹی ہیروز کو ہیروز کے طور پہ پیش کرنا، وہ ہمارے ہاں بھی کوشش کی جاتی رہی ہے اور ابھی بھی کوشش جاری ہے کہ جی یہ جو ٹیپو سلطان ہے اس کو کیوں آپ ہیرو کے طور پہ پیش کرتے ہیں، اور طریقے سے پیش کریں. وہی سلیبس اور ہسٹری اور ان چیزوں کو ملا کے پیش کرنا، یہ ساری ہائیبرڈ وارفیئر کے حصے ہیں. 9/11 کے ڈرامے کے بعد تو یہ بہت کلیئر کٹ ہو گیا. اور جتنی اسرائیل کی جو پیس ڈیلز چل رہی ہیں پیس کے نام کے اوپر، دجل، فریب، دھوکہ ہے.
اصل میں تو وہ اپنے ایک کسی شخص کا انتظار کر رہے ہیں جسے ہم دجال کہتے ہیں، اس کے لیے پوری کی پوری تیاری کے اندر وہ مصروف ہیں. انڈین کرونیکلز کی جہاں تک بات آتی ہے تو یہ اسی ہائبرڈ وارفیئر کا ایک، جس طرح کہ ایوب ایک ساتھ ذکر فرما چکے ہیں، ایک بہت بڑا امپورٹنٹ ایک ایسپیکٹ تھا. انڈین گورنمنٹ، انڈین انٹیلیجنس ایجنسیز، انڈین ڈیپ اسٹیٹ اور پھر بیرونی ڈیپ اسٹیٹ بھی انوالوڈ تھی. پاکستان کو اس کے خطرات، جس طرح آپ نے ذکر کیا نا اب کویسچن کے اندر، خطرات میں اکنامک خطرات اور اکنامک اس کے نقصانات بہت زیادہ اٹھانے پڑے ہیں، پولیٹیکل نقصانات، اور پھر یہ کہ فرقہ بازی تفرقہ، صرف فرقہ بازی صرف یہی نہیں کہ مذہبی فرقہ جو ہے وہ آپ یوں کہیں کہ مختلف جو ایتھنک بیک گراؤنڈ سے تعلق رکھنے والے، مثال کے طور پہ پختونوں کو کسی اور کے خلاف کر دینا، یا کسی اور کو، پنجابیوں کو کسی اور کے خلاف کر دینا، اس چیز کو بھی استعمال کیا گیا. سندھیوں، بلوچیوں کو نسل پرستی کو استعمال کیا گیا. اس پوری آپ نے بالکل صحیح جو لفظ ہے اس کی طرف توجہ دلائی. ساتھ یہ کہ ڈپلومیٹیکلی پاکستان کو آئسولیٹ کرنے کی کوشش کی گئی اور ہر جگہ کرنے کی کوشش کی گئی، اور اس کے نتائج ہمارے سامنے ہیں. 2017 کے اندر یہ جو یونائٹڈ نیشن ہیومن رائٹس کاؤنسل کا UNHRC کا جو اجلاس ہوا تھا، اس کے اندر باقاعدہ لوگوں نے، جھوٹے لوگوں نے جو کہ موجود ہی نہیں تھے بلوچستان میں اور جن کا کوئی تعلق ہی نہیں تھا پاکستان سے، انہوں نے تقریریں کی وہاں پہ جو مختلف ممالک ہیں ان کے اندر بسز ایسی چلائی گئیں جن پہ پینٹ کیا ہوا تھا فری بلوچستان. بلوچستان کے خلاف تقاریر ہوئی وہاں پہ. اور اس رپورٹ کے اندر یہ جو انڈین کرونیکلز کی رپورٹ UDC انفو لیب نے دی ہے، اس کے اندر باقاعدہ ان چیزوں کا ذکر ہے. 2019 میں یہاں پہ مقبوضہ کشمیر کا فار رائٹ MEPs کا دورہ کروایا گیا، باقاعدہ مودی نے استقبال کیا اور دورہ کروایا. اجیت دوول وہاں پہ موجود تھا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت جو ہے وہ لا آف دا جنگل چل رہا ہے دنیا میں، اور لا آف دا جنگل جو ہے اس کے اندر ہائبرڈ وارفیئر انہوں نے جائز کر لی ہوئی ہے. آپ یہ دیکھیں کہ یہ ہائبرڈ وارفیئر جو ہے یہ جاری ہے. ابھی اسی کی بات ہے کہ برطانیہ نے جو ہے ایک انڈین ٹی وی چینل ریپبلک ٹی وی کو، ان کے جو ایک اینکر نے جو گوسوامی گوسوامی نے جو پروپیگنڈا کیا پاکستان کے خلاف، اس پاداش میں برطانیہ نے جو ہے وہ انڈیا کے ریپبلک ٹی وی کو 20,000 پاؤنڈ جرمانہ کیا. جی ہاں، یعنی یہ سب کچھ کے باوجود وہ اپنا کام کرتے جا رہے ہیں، وہ کرتے رہیں گے، اور ان کو اس جرمانے کی اتنی لمبی چوڑی پرواہ نہیں ہے. انڈیا کے بہت سارے چینلز وہاں میں موجود ہیں. ریپبلک ٹی وی تو خاص ایک اپنی لائن ٹو کرتا ہے نا، اور یہ ارنب گوسوامی ہے، اس کا تو خاص ایک طریقہ کار ہے کہ یہ جو بدتمیزی کے ساتھ جس طرح کرتا ہے کام اپنے سارے. لیکن یہ ہائبرڈ وارفیئر پاکستان کو تو کم از کم اس چیز سے، ہمارا دین ہمیں اس چیز کی تعلیم دیتا ہے کہ وہ چیز جو کہ دجل، دھوکے اور فریب پر مبنی ہو، اس میں نہیں ہمیں انوالو ہونا چاہیے. ہاں، حقائق جو ہیں جس طرح ہم کر رہے ہیں، یہ ہمارے پاس ایویڈنس ہے. اسلام جو ہے وہ ہائبرڈ وارفیئر کے حق میں نہیں ہے. ہم ہائبرڈ وارفیئر نہیں کر رہے، ہم حقائق کو لوگوں کے سامنے پیش کر رہے ہیں. اصل مکروہ چہرہ جو کہ انڈیا کا بھی ہے اور جو کہ باقی، جس طرح آپ نے ذکر کیا تھا نا ایک سوال میں، ایکسس آف ایول، وہ ایکسس آف ایول کا بھی مکروہ چہرہ ہے، وہ ان کو پیش کر رہے ہیں اس کے سامنے، لیکن سچ کی بنیاد پہ پیش کرتے ہیں. ہم ہائبرڈ وارفیئر کے حق میں ہرگز نہیں ہیں.